الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال ربنا جل وعلا إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی حکمت عملی کی کتاب ہے، ایسی کتاب جس میں اللہ رب العزت اپنا سارا منہج، اپنا پیٹرن، رولز آف بزنس، یہ جو لفظ ہم نے دنیا میں وضع کر رکھے ہیں، ان تمام اصطلاحات کے حوالے سے جو مجموعی تصور ذہن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہدایت کی کتاب کہہ کر. اللہ رب العزت اپنی اس کتاب میں اپنی پالیسیاں واضح کرتا ہے اور اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی ان پالیسیز کے مطابق استوار کریں. ہم یہ لفظ بہت بولتے ہیں، کتاب ہدایت، نور مبین، یہ ہماری بڑی متداول مصطلحات ہیں،
بہت عام اردو کے لکھنے والے مؤلف مصنف، ممبروں پہ تقریریں کرنے والے، مگر ہمارا یہ لفظ ہمارے دلوں میں پوری گہرائی کے ساتھ نہیں اترتا. ہم ان الفاظ کو جن کو بول رہے ہوتے ہیں ان کا مفہوم اور معنی اور بالاخص اللہ رب العزت کی ان الفاظ سے مراد کیا ہے، ہم اس کو نہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش عمدن کرتے ہیں. یہ بات ہمارے اندر بالکل واضح نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید، اس کا دائرہ کہاں تک اللہ رب العزت نے اس کا دائرہ کہاں تک بڑھایا ہے. بس یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ موٹی موٹی چند مبادیات جو امہ کے تصور سے نہیں، ایک قوم سی شکل، مسلم قوم کی شکل بن کر ہم سیکھ لیتے ہیں چند باتیں اور اس کو چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید صحیح ہے، ہم توحید پر عمل پیرا ہے. گو یہ کہنے کو بات بوجھل ہے، سننے والے کے کانوں پر اس کا اثر بظاہر تکلیف دہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآنک ویو پوائنٹ سے توحید کو نہ دیکھتے، نہ سمجھتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. یاد رکھیے، صرف یہ عقیدہ رکھنا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، پتھر کو نہیں پوجتا ہوں، مندر کو نہیں جاتا ہوں، میرے ذہن میں یہ تصور ہے کہ الہ معبود اللہ ہے، رب اللہ ہے، صرف یہاں تک، اور اس کے آگے جو میرے عمل کے اور پالیسی کے اور معاملات کے جو سارے نشانیاں اور ثبوت ہیں وہ اس کی فیور میں نہ ہو تو میری توحید اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے. فقط یہ تصور اور ان تصورات کی عملی شکل میں جو سلبیات اور ایجابیات سامنے آئیں ان کو میں واضح نہ کروں تو یقیناً میں نے توحید کے عقیدہ کو قرآن سے نہیں سیکھا، نہیں سمجھا، نہیں پڑھا. آپ یقین کیجئے، قرآن مجید کی بہت ساری آیات سامنے رکھ کر، خاص کر وہ آیتیں جو موالات، دوستی، پسندیدگی، تعامل بالکفار، کوآپریشن کافروں کے ساتھ، ان آیات کو سامنے رکھ کے آپ اپنے آج پر، اپنے آج کے اسلامی معاشرے پر نظر ڈالیں تو یقیناً انصاف والا یہ سمجھ لے گا کہ ہم نے توحید کو بالکل نہ سمجھا ہے نہ مانا ہے. بات یہ اتنی خشک یا مشکل یا ڈراؤنی سی لگتی ہے کہ نہ یہ بولی جاتی ہے
نہ سننا پسند ہے. اللہ اکبر. مگر آپ دیکھیے اللہ تعالی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو، اب آمنو کے کیا معنی؟ اے موحدو، اے اللہ کو ماننے والو، اے وہ لوگوں جو عقیدہ توحید کے دعوے کرتے ہو. واللہ میرے بھائیوں، یہ جو خطاب ہے نا، یہ ایڈریس یا ایھا الذین آمنو، میں اکثر اس کھرچا کھرچی میں رہتا ہوں کہ اس ایڈریس کو واضح کروں. یہ بڑا خوفناک سنگین ایڈریس ہے. بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ، اس کے پیچھے، اس سے متعلق. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. سادہ لفظی ترجمہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت اختیار کرو، نہ پکڑو، نہ بناؤ، نہ اعلان کرو میرے دشمن اور اپنے دشمن کے بارے میں دوستی کے تعلق کا. اب آپ ذرا سوچئے کہ دوستی کے رشتے یا تعلق کا اعلان اختیار نہ کرو. کون لوگوں؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ قرآن مجید کے لفظ، ہم نے اس کو ایک سورت ممتحنہ سے پڑھا. یہ قرآن مجید میں اسی سیاق میں، اسی کانٹیکسٹ میں کئی جگہ وارد. اے ایمان والو، اب کون کون ایمان والے؟ مملکت العربیہ سعودیہ، ان کا دعویٰ ہم ایمان والے. خلیجی ریاستوں کے عرب شہزادے، ان کا دعویٰ ہم ایمان والے. پاکستان کے یہ ماڑے ماٹھے مریل مسلمان، دعویٰ ان کا ہم ایمان والے. سوڈان ہو، مصر ہو، شام ہو، افریقہ، دعویٰ ان کا ہم ایمان والے. انڈونیشیا، ملائیشیا، مشرق بعید، کیا دعویٰ؟ ہم ایمان والے. 28 کروڑ ہندوستان کے مسلمان، کیا دعویٰ ان کا؟ ہم ایمان والے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے وہ لوگوں جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے، کیا کرو؟ اگر تم ایمان والے ہو تو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. بالفاظ دیگر، اگر دوست بنا لیا تو ایمان والے نہیں. آمنو کی صفت سے، آمنو کے دعوے سے خارج. اللہ اکبر. اللہ کی قسم، یہ مسئلہ
کفار کے ممالک، اقوام، ادارے، کافروں اور مشرکوں کے ملک، وہ قومیں اور ان کے ادارے، ان کے ساتھ تعامل، تعاون اور نیچر آف ریلیشن شپ، دوستی، قسم باللہ عقیدے کا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا، توحید کا کوئی اثر واللہ ان آیتوں کے بموجب ان لوگوں کے اندر باقی نہیں رہتا۔ اب آپ سوچ لیں ہمارے گناہ کی سنگینی کہ ہمارے ملکوں کی پارلیمنٹ استوار ہی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی قومیں ہمارے دوست، ہم ان کے دوست۔ آپ لے جائیے، میں نہیں کہتا کہ صرف پاکستان، ذرا مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ مصر، ترکی، ہر وہ ملک جہاں عوامی گماشتوں کے فورم بنے ہوئے ہیں، جن کو آپ پارلیمنٹ، سینٹ اور اسمبلیاں کہتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنے سیاسی ادارے ہیں، اللہ کی قسم ان کا پلر ستون کیا ہے کہ پوری دنیا کے سارے ملکوں سے تعلقات دوستی کے۔ تعامل، کوآپریشن کا۔ لیجیے ہم وہ بات کر رہے ہیں جو تنگ دائرے سے بہت بڑے دائرے پر آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ ہم آج جہاں بس رہے ہیں وہاں کیا ہے؟ ایک پول ہے کنٹریز کا، ملکوں کا، انگریزی میں کنٹریز، عربی میں ممالک، اردو میں کہ ایک سیٹ اپ ہے ملکوں کا، ان کے اندر نمائندہ ادارے ہیں، ان اداروں کا سرکاری مذہب، سرکاری مذہب کیا ہے؟ وہی ترکی کا، وہی اسلام آباد کا، وہی انقرہ کا، وہی قاہرہ کا۔ وہ مذہب کیا ہے؟ ساری دنیا کے ملک ہمارے اور ہم ان کے دوست۔ اور تعامل اور نیچر آف ریلیشن شپ، دوستی، موالات، اور اللہ تعالی جو اصل ہے ایمان کا، اللہ جو اصل ہے اسلام کا۔ او مسلمان، تیری زندگی کا اصل تیرا پیٹ نہیں ہے، تیری معیشت نہیں ہے، اللہ کی قسم تیری زندگی کا اصل اسلام اور اسلام کا اصل رب العالمین۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، میرا دشمن اور تمہارا دشمن، ان کو دوست نہیں بنانا۔ اللہ کہتا جو میرا دشمن وہ تیرا دشمن۔ اسلام آباد کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جو تیرا دشمن وہ میرا سجن۔ عقیدہ رہ گیا؟ تمہاری پارلیمنٹ کیا کہتی ہے؟ جو تیرا دشمن وہ میرا سجن۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جو میرا دشمن وہ تیرا دشمن۔
بات یہ نہیں ہے کہ وہ رام کو کہتا ہے تو رحمان کو کہتا ہے. اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ تیرا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے, تیرا پریکٹیکل کیا ہے. کیا تیرا پریکٹیکل یہ ہے کہ جو رام کو بلاتا ہے رحمان کو نہیں, وہ میرا دشمن ہے کیونکہ وہ رحمان کا دشمن ہے. کہ دیکھو نا جی مولوی صاحب آپ تو شدت کی بات کرتے, ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے مولوی صاحب شدت کی بات نہیں کرتے, رب العالمین عقیدے کی آیت اتارتا ہے, اس کو پڑھ. ایسا نہ ہو کہ تو جا کے کہے اللہ سے میں مسلمان ہوں مجھے ایمان کا کریڈٹ دے, اللہ کہے دیکھ تیرا کردار نفی کرتا ہے, تو ایمان کو بنیاد بناتا ہی نہیں تھا پالیسی کی. واللہ میں سیاسی جھگڑوں پر بات نہیں کرتا, لیکن میں ایمان پر بات کرتا ہوں کہ آؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس جائیں, ہم تو دعویٰ کریں کہ یا اللہ ہم ایمان والے ہیں, اللہ ہمیں یہ فلمیں چلا چلا کے دکھائے. جب تیری پارلیمنٹ بیٹھتی تھی تو کیا کہتی تھی, وہ سارے میرے دوست ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں. ہم نے عقیدے کا دائرہ سمجھا, بریلوی وہابی سنی شیعہ لڑو مرو, ساری آیتیں ساری حدیثیں ساری سنتیں اپنے اندر ہی رڑک لینی. ہم نے عقیدے کا مسئلہ یہودیوں ہندوؤں مشرکوں اللہ کے کافروں باغیوں منکروں کے حوالے سے ہم نے کبھی عقیدے کو اس لیول پر رکھ کے ڈسکس نہیں کی. اب ذرا اسی آیت کو آگے چلا لیں. یہ سورۃ الممتحنہ شروع ہوتی ہے, اے ایمان والو نہ پکڑو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست. کہہ سکتا ہے بندہ کیونکہ انکار اور جھوٹ عادت پڑ گئی کہ جی نہیں میں تو دیکھو نا جی, میں تو دیکھو نا جی. اللہ کہتا دیکھو نا کیا, تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. پریکٹیکل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تلقون الیہم بالمودۃ, تم ان کی طرف پیش کرتے ہو دوستی محبت. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو تمہارے پاس توحید کا سچ آیا. دیکھ لیں آپ یہ آیتیں, اور یہ گونگی پارلیمنٹ قبر میں ساتھ نہیں دیں گی. اللہ کی قسم یہ تمہاری گونگی پارلیمنٹ, یہ قرآن سے حدیث سے بھاگی ہوئی سینٹیں, یہ تیرے سیاسی جعلی ادارے, یہ قبر میں اور حشر میں تیرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تلقون الیہم, تم پیش کرتے ہو ان کی طرف المودہ دوستی. وقد کفروا, اور وہ انکار کرتے ہیں بما جاءکم من الحق, جو آیا تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر سچ. یہ عقیدے کی آیت ہے. حنفی حنبلی وہابی سیاسی اور مالکی شافعی, اللہ کی قسم یہ عقیدے کی آیت ہے, پالیسی کی آیت ہے. یہ امت و ملت کو تربیت دینے والی آیت ہے. یہ فورن پالیسی کو اسٹیبلش کرنے والی آیت ہے. یہ دنیا کے ساتھ تیرے تعلقات کی نیچر متعین کرنے والی آیت.
یہ دفتر خارجہ پر کلچ ڈالنے والی آیت، یہ فورن پالیسی کو کنٹرول کرنے والی آیت، تلقون الیہم بالمودہ، تم پیش کرتے ہو ان کی طرف دوستیاں، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ تحقیق انکار کر چکے، رد کر چکے، اعلانیہ رد کر چکے جو تمہارے پاس آیا حق عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، عوام کے مینڈیٹ کے پجاریوں، اللہ کی قسم قرآن کوئی بات چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حجت قائم کرتا ہے علاقوں پر، زمانوں پر، اداروں پر، لیڈروں پر۔ اللہ تعالیٰ کوئی دلیل کسی کے ہاتھ میں چھوڑتا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہائے ہائے، دیکھ لو ہم کیا کرتے ہیں، اجتماعی غداری آمنو سے، اجتماعی غداری آمنو سے، دعوی آمنو، اور اس کے بعد ہماری پریکٹس، ہمارے رولز آف بزنس کافروں سے مکمل تعاون اور اسلام سے مکمل دشمنی۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی ایک فیڈرل ڈیسک، کوئی ایک فیڈرل ڈیسک، وفاقی سیکریٹری، کسی محکمے کا ہیڈ، اللہ کی قسم اس ملک میں 63 سال سے آپ دیکھ لیجئے، تعلیم، معیشت اور فورن پالیسی اور دفاع اور سارے محکمے ہم نے بنیاد کیا رکھی؟ کافر، کافر سے تعاون، کافر سے دوستی، کافر سے تعلق، کافر کو پروٹوکول۔ اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ اور دیکھ لو یہی آیت نکال کے گھر میں جا کے پڑھنا، اللہ کی قسم میرا رب دونوں باتیں ننگی کر رہا ہے۔ تلقون الیہم، یہ کھلا پالیسی، آگے فرمایا تو سرون الیہم بالمودۃ، تو سرون، سر کہتے ہیں راز کو، چوری چوری تم ان کو خط لکھتے ہو دوستی کے، تو سرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے تم تو سرون، چوری چوری تم رابطے بڑھاتے ہو ان کی طرف، بالمودت، پیار و دوستی و تعاون کے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں تو جانتا ہوں جو تم نے چپکے میمو گیٹ سکینڈل گھڑے، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم نے کھلے عام میڈیا کے سامنے بکے، أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ومن یفعلہ منکم، میرا رب، پاک رب، سینوں کے راز جاننے والا رب، راتوں کے اندھیروں میں دیکھنے والا رب،
سازشوں میں جڑے ہوئے بدکاروں کو ننگا کرنے والا رب. تسرون الیہم بالمودۃ، تم خفیہ خفیہ ان کی طرف مراسلے بھیجتے ہو مودت کے، دوستی کے. وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں بہت جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، جو چھپایا تم نے، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو اعلانیہ کیا تم نے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو بھی تم میں سے یہ کرے گا، فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، کھڈے میں گرا، لڑک گیا. سوا سبیل، توحید کی جرنیلی سڑک سے، توحید کی جی ٹی روڈ سے، فقد ضل. یہ ہے اللہ، بندوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اللہ کی قسم ان کی سازشوں کو ننگا کرتا ہے، ان کی برائیوں کو کھول کھول کے تنبیہ کرتا ہے، ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جہنم سے، آگ سے، عذاب سے، اسلامی ملکوں کی تباہی سے، مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں بیچنے سے ٹل جائے، باز آ جائیں. پڑھتا کبھی کوئی وزارت اطلاعات و نشریات کا گنگا قلمدان، کوئی خارجہ اور داخلہ کا نوکر، ممتحنہ صورت کی آیتیں، کوئی صدروں وزیر اعظموں کے دفتر، ان کی زبانیں اور بیان اور ان کے گنگے قلمدان اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ قسم باللہ یہ فارن آفس کے سیکشن افسروں کو، سفیروں کی کانفرنسوں کو سنانے والی آیتیں ہیں یہ، جہاں ملک کے سفراء میٹنگ میں آئیں. اللہ کی قسم یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھ کے ان کو سکھائی جائیں. اے ایمان والو، فارن پالیسی کی بنیاد اللہ، اسلام، ایمان، مسلمان ملکوں کا بلاک، ایمان والے ملک، اسلام والے ملک، توحید والے ملک، ان کا بلاک. ذہن یہ ہے کہ جی نہیں اسلامیات میں کیا رکھا ہے، اسلامیات میں کیا رکھ، او اللہ کے بندے کفریات میں تو کتنا پل گیا. آج جتنا تم کفریات میں مرے ہو، تمہاری تباہی پر تو دنیا انگشت بدندہ ہے. سارے آبادیوں کو، یونیورسٹیوں، کالجوں، دفتروں کو ڈبو کر کفریات میں کہتے اسلامیات میں کیا رکھا ہے. یہ ہے میرا رب، عقیدے پر کھڑا کرنے والا مسلم امہ کو، مسلمان ملکوں کو، منضبط کرنے والا اداروں کو. ہم نہیں سمجھتے، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے اچھا دیکھو جی یہ بدعات ہیں، وہ خرافات ہیں اور وہ شرکیات ہیں، فلانے مشرک ہیں، میں بڑا موحد ہوں، اور جتنا بڑا موحد ہوں اتنا وڈا امریکہ کا نوکر، کافروں کا یار، ڈکٹیشن ان کی، ڈائریکٹیوز ان کے، پالیسیاں ان کی. اور میرے بھائی قسم اللہ کی، جس سینے میں غیرت نہیں اس میں توحید نہیں بیٹھتی. یاد رکھو، توحید وہ دولت ہے جس کے لیے غیرت والی چھاتی، غیرت والا دماغ ضروری ہے. توحید وہ نعمت ہے، اللہ کی قسم توحید وہ قوت ہے جو غیرت، حمیت کے ساتھ سمجھ بھی آتی ہے، اوپر بھی اٹھتی ہے. اللہ کہتا ہے وقد کفروا، وہ انکار کرے
تو میاؤں میاؤں کرے، پھر کہے یا اللہ تیرا ہوں. یبتغون عندہم العزہ. اللہ کہتا ہے تو کافر سے جو دوستی پالتا ہے کیا عزت سمجھتا ہے کہ کافر کے پاس ملے گی؟ دیکھ لیں آپ، جو سیاسی ہوگا وہ کبھی امریکہ، برطانیہ، یونائٹڈ نیشن پلید کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے گا. کیوں؟ کہتا شاید اگلی میری باری ہو، کرسی مل جائے. سیاست کے لیے شرک اور کفر کی طاقتوں کے سامنے امید افزائی، آس لگائی. اور دیکھو اللہ نے کیا کہا اور کیسی ترتیب رکھی. پہلے کہا عدوی، پھر کہا عدوکم. لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرا دشمن اور جو میرا دشمن وہ تیرا دشمن. اللہ کی قسم ٹیسٹ لے ٹیسٹ. اور میرے سادہ بھولے مسلمان رکھ اس کو ٹیسٹ. تیرے دل میں دشمن کون، دوست کون؟ اگر تیرا ذہن یہ ہے جو میرے اللہ کو پیار کرتا ہے، جو میرے اللہ کو مانتا ہے وہ میرا دوست ہے، تو موحد ہے. اور اگر تو سمجھتا ہے کہ نہیں، مشرک اور کافر اور یہودی اور ہندو اور سکھ اور سیکولر اور کمیونسٹ اور سوشلسٹ یہ سارے تیرے دوست ہیں، اللہ کی قسم تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. تو مومن و مسلم نہیں ہے. کس کو ایمان کہیں گے؟ ایمان اس کو کہیں گے جو رب رحمان کو مانتا ہے، میں اس کو مانتا ہوں. جو میرے اللہ کا انکار کرتا ہے میں اس کو نہیں مانتا. نہ اس کی سیاست کو، نہ پالیسی کو، نہ اکانومی کو، نہ اس کی کرنسی کو، نہ اس کے ساتھ ٹریڈ کوآپریشن کو، کسی چیز کو نہیں مانتا. مسلمانوں اسلام کو بچاؤ. اللہ کی قسم اسلام بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر مضبوط کھڑے ہو جاؤ. عقیدہ توحید، وحدہ لا شریک، ایک اللہ، میں اس کو مانتا ہوں. کون کون ہے جو اس کو مانتا ہے تاکہ میں اس کو بھائی جانوں، اور کون کون ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے تاکہ میں اس کو دشمن مانوں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی ایک نے یا دو چار بدکاروں نے مل کے چوری چکاری سے خط لکھے ہیں. اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ ہمارا عمومی سیاسی ذہن یہ ہے کہ یہ مسئلے امریکہ سے دوستی، نیٹو سے، برطانیہ سے، ان مسئلوں کا جی مولوی صاحب مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. خرابی یہاں ہے. پالیسیوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کا پالیسیوں میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ ہے ذہن. جو یونیورسٹیز، ایکڈیمک کونسلز، یہ ہمارے جو فیڈرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، یہ جو یونیسکو کے ٹرینڈ، یہ جو ہارورڈ، گلاسکو، بوسٹن، برمنگم سے پروفیسرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، جنہوں نے 60 سال میں آ کے اس قوم کو اکھاڑا، اسلام سے ہٹایا، سڑک سے اتارا، یہ ذہن لے کے آئے کہ مذہب تو مسجد کے اندر ہوتا ہے، ہر بندے کے اپنے دل میں ہوتا ہے. مذہب کا حکومت کے قلمدان پر، سرکاری زبان پر ہولڈ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے انما ولیکم اللہ. تمہارا دوست امریکہ نہیں ہے، تمہارا دوست اللہ کا منکر نہیں ہے، بلکہ تمہارا دوست اللہ ہے. کسی کو چنگا ہی نہیں لگتا یہ؟ آپ سوچئے نا،
آج ہم کہیں کسی بڑے چوراہے میں اسلام آباد کے اور پاکستان کے لگڑ بگے حکمرانوں امریکہ کی دوستی چھوڑ کے اللہ کو دوست مانو، کہے گے دیکھ یہ بے وقت کی راگنی یہ کیا بات کرتا ہے. کیوں؟ وہ کہیں گے دیکھ امریکہ تو فوراً مار دے گا، امریکہ تو بڑی طاقت ہے، امریکہ تو ڈالر روک دے گا، امریکہ ویکسین پینسلین ایسپرین نہیں دے گا. آ گیا نا عقیدہ. اللہ کی قسم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب نمرود کے سامنے بابل میں لڑا، اللہ کا دوست ابراہیم کیا کہا اس نے؟ انہم عدو لی الا رب العالمین. اور نمرودو تم سب میرے دشمن ہو، ایک رب جو جہانوں کا ہے وہ میرا دوست ہے. خلقنی یہدین یطعمنی یسقین اذا مرضت فهو یشفین. وہ میری ویکسین بھی وہ دے گا، پینسلین بھی وہ دے گا، علاج بھی وہ دے گا، شفا بھی وہ دے گا، رزق بھی وہ دے گا، اجل عمر زندگی موت وہ دے گا. وہ میرا دوست ہے. ہم نیٹوں کے نہیں عقیدے کے مارے ہوئے ہیں. نیٹو پلید میں دم نہیں، ہمارے عقیدے میں جان نہیں. ہم نے توحید کو پڑھا نہیں. اللہ کی قسم رب رحمان کو، اس کے قرآن کو ہم نے مانا پہچانا نہیں. بات نمرود سے ہو رہی ہے شرک اور بتوں پر. ابراہیم بیان کیا دے رہے ہیں؟ وہ روٹی دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہی میرا مالک ہے، فلاں یہ کام وہ کرتا ہے، وہ کام وہ کرتا ہے. ہم سارے آج نیٹو پلید سے امریکہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں تو ذہن یہ ہے کہ روٹی وہ دیں گے، پینسلین وہ دیں گے، اسلحہ وہ دیں گے، مدد وہ دیں گے، امن وہ دیں گے. تو شرک کس کو کہتے ہیں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. اللہ قرآن میں اعلان کرواتا ہے اپنے نبی محمد سے، اے میرے پاک نبی کہہ ان ولی اللہ، میرا دوست اللہ ہے. کیا پہچان ہے؟ نزل الکتاب. بھئی تیرے دوست کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہتا کتاب. اس کی کتاب تیرے پاس ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے، انقرہ قاہرہ میں قرآن نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے. ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست اللہ. بھائی تیرے دوست کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، جس نے قرآن تیرے ہاتھ میں دیا ہے اور تو نیک بن جائے تو وہ تیری دوستی کا پہرا دیتا ہے. اللہ کے واسطے ان پالیسیوں کے شرک سے بچو. اور شرک کالی ماتا گھنشام ہنومان کا شرک نہیں، شرک اور کفر نے فیز بدلا ہے، چہرہ بدلا ہے، نقاب چڑھایا ہے. اللہ کی قسم پالیسیوں کا شرک، اداروں کا شرک، عالمی اداروں کی بالادستیاں تسلیم کرنے کا شرک. آج مسلمان اس شرک میں سرتپا ڈوب گیا. ساری توحید کی شقیں. اب توحید کیا ہے؟ فلا تخافوہم وخافون. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے دشمنوں سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر. پاکستان کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے دشمنوں سے ڈرتا. ایایا فتقون، ایایا فرحبون، ایایا فعبدون. اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھ ہی سے ڈر، میرے ساتھ چل، میری عبادت کر، بات مان. ہمارا کیا ذہن ہے کہ نہیں امریکہ کا ڈر، امریکہ کا خوف،
اور امریکہ سے امید. یہ امید بھی شرک ہے نا. آس رکھنا, امید رکھنا, توکل کرنا, تکلان رکھنا. یاد رکھو سینے کا یہ بزدلی کا مرض, اللہ کی قسم قوموں کا یہ خوف کا سرطان کینسر, اس کا علاج قرآن کرتا ہے توحید سے, قرآن کرتا ہے آیتوں سے. اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا, اے ایمان والو دوستی پالیسی بناؤ. کس کے ساتھ دوستی, کس کے ساتھ دشمنی؟ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے دشمن کے ساتھ. ساری خرابیوں کی جڑ ہم اللہ کے دشمن کو اپنا دوست مانتے. اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے دشمن کو دشمن جان. ہماری سرکاری پالیسی کیا بنتی ہے؟ جو ہیں حکومت میں وہ بھی, اور جو آس رکھے ہوئے سڑکوں پہ پھرتے ہیں حکومت کی آس میں وہ بھی. ہمارا ذہن کیا ہے کہ جو یہ ساری طاقتیں یہ ہیں اصل میں ہماری مددگار. اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ. اگر یہ مشرک اور کافر قوتیں اگر یہ تمہارے اوپر قابو پا لیں گی, یکونوا لکم اعداء, تو وہ تمہارے بدترین دشمن نکلیں گے. ہم بھگت رہے ہیں, اس کے باوجود ٹل نہیں رہے. عراق دیکھ لو, لیبیا دیکھ لو, مصر دیکھ لو, پر اس سارے کے باوجود اللہ کی قسم پاکستان, جب آپ مینڈیٹ کی طرف جائیں گے سارے وہی لوگ جیت کے آئیں گے جو امریکی سفیر کے ساتھ در پردہ سازشیں, اور نہ قرآن, نہ ایمان, نہ اسلام, کوئی پالیسی, تعلیم, ذہن, انقلاب. اللہ رب العزت کے لیے دنیا میں کسی قطعے کو, کسی ملک کو کھڑا کر کے کرۂ ارض کو تبدیل کرنا یہ سوچ ہے ہی نہیں. یہ سوچ ہی نہیں. میں صاف کہتا ہوں, میں طالب علم ہوں, قسمم باللہ یہ مروجہ نظام, یہ ممالک, ملکوں کے جھنڈے, ملکوں کے دساتیر, کانسٹیٹیوشنز, اور ملکوں کی اسمبلیز اور پارلیمنٹس, اور ملکوں کی باؤنڈریز, اور سارے ملک ایک پلید اما جان, ملکوں کی گندی اما جان یونائٹڈ نیشن. اللہ کی قسم یہ اس دور کا بدترین شرک ہے. یہ اس دور کا بدترین شرک ہے. آپ دیکھیں اسلام کیسے اٹھا, کیا اٹھان تھی اسلام کی. چھوڑیے ساری بحث, میں اپنے بھائی, جو میرے بھائی بزرگ اور بیٹے تشریف لائے جمعہ میں, اللہ کی قسم میں سوال ڈراپ کرتا ہوں, جا کے ذرا سوچو اسلام کی اٹھان کیا تھی, کیا بنیاد تھی. ہم جزیرۃ العرب کی اصلاح کریں گے اور بس, یہ بنیاد تھی. ہم صرف مکہ میں دعوت دیں گے اور بس, یہ بنیاد تھی. جو میرے سارے پڑھے لکھے لوگ, الحمدللہ آپ سب گریجویٹ, انڈر اور پوسٹ, سوچئے آپ تاریخ سامنے ہے. محمد الرسول اللہ, اعلان, ابتدا, آغاز, دعوت اسلام کا آغاز, کیا بنیاد تھی؟
ام القرى مکہ میں بس یا جزیرۃ العرب میں فقط؟ کیا بنیاد تھی؟ کیا میرے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا تھا ملکوں کی حدیں نہ روندنا، یہ ممالک کی تقسیم جو بنائی گئی ہے اس کو پار نہ کرنا؟ تھا کچھ؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا ان اللہ زوال الارض، ان اللہ زوال الارض، میرے رب نے لپیٹا میرے لیے زمین کو، فرأیت مشارقها ومغاربها، اور سرحدوں کی پوجا کرنے والوں، اما جان یونائٹڈ نیشن علیہ لعنت اللہ، اس کی کھینچی گئی لکیروں کو حتمی ماننے والوں اس شرک سے ٹل جاؤ، اللہ کی قسم اس شرک سے ٹل جاؤ۔ گندی ترین کانی ماں اس دور میں ملکوں کی ماں یہ ملعون یونائٹڈ نیشن، جس نے کھڈے بنائے 56-57، ان کھڈوں میں فٹ کیا جیسے کبوتروں کے آلنے ہوتے ہیں، مسلمان نام کے ٹکڑوں کو ان کھڈوں میں فٹ کر کے کہا خبردار اس سے باہر نہیں جھانکنا، اور باقی ساری دنیا دے دی مشرکوں اور کافروں کو۔ تو اس کو مانتا ہے؟ امتی محمد کا کلمہ پڑھے رسول محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری دنیا کا رسول، ساری دنیا کا حاکم محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ساری دنیا کا چیف ایگزیکٹو، آسمان سے ڈپیوٹڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ زوال الارض، اللہ کی قسم و طالب علموں، یہ بڑی یونیورسٹی تمہارے شہر میں ہے، جا کے یہ حدیث نکال کے کتابوں سے پروفیسروں کو جو سوڈان و مصر سے آ کے پڑھاتے ہیں پوچھنا، کل یہ نہ کہنا کہ ہمارے ایک طالب علم نے بات کہہ دی، اس کی اوتھینٹسٹی نہیں، جا کے نکالو۔ ان اللہ زوال الارض، بے شک اللہ نے لپیٹا میرے سامنے زمین کو، فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ اللہ کی قسم میرا نبی کہتا میرے رب نے گلوب میرے سامنے کیا، میں نے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اللہ نے دکھا دیا، اور میری امت کا ملک سارے گلوب پر قبضہ کرے گا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي، اور بے شک میری امت سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا، کوئی صوفی مولوی صاحب کہہ دے گا دعوت پہنچے گی، نہیں، میرے پاک نبی محمد نے دو پیارے ہونٹوں سے جو موتی بکھیرے وہ کیا ہے؟ سیبلغ ملکها، میری امت کا ملک پہنچے گا، ملک پہنچے گا۔ کہاں پہنچ؟ ما زوی لی منہا، جو گلوب میرے رب نے میرے سامنے رکھا۔ تم ان کافروں پلیتوں کو دنیا دے کر 56-57 کھڈے آلنے لے کر کہتے ہیں پلیت یونائٹڈ نیشن کی دوستی پالنی۔ ان اللہ زوال الارض، بے شک میرے رب نے میرے سامنے لپیٹ کے رکھ دیا زمین کو، فرأیت، پس میں نے دیکھا، مشارقها ومغاربها، آؤ تو ذرا، قلب الارض مکہ،
مشارقہا، مکہ کے اندر کھڑے ہو کر لفظ مشرق کی جمع مشارق، اللہ کی قسم آؤ سارا یہ ایران، یہ روس، یہ ہندوستان، یہ سارے ممالک زمین کا یہ ٹکڑا مشارقہا، اور نیٹوں کے وطن مغاربہا۔ تو توحید کو کیا سمجھا؟ 1.5-2 کنال کی مسجد کے اندر کا سبجیکٹ؟ کیا سمجھا تو نے محمد پاک کی عالمی آفاقی آخری رسالت کو؟ چند مسلکوں کی بات؟ ان امتی، یہ میرے نبی کی بات، ان امتی، بے شک میری امت، ان تحقیق، میرا سونا نبی فرماتا ہے تحقیق، سچی بات، ان امتی، بے شک میری امت، سیبلغ ملکہا، سیبلغ، عن قریب پہنچے گا میری امت کا ملک، ما زویلی منہا، جو میرے سامنے میرے رب نے زمین گلوب دکھایا تھا، میری امت کا ملک بنے گا۔ روس اسلام کا ملک بنے گا، دلی اسلام کا ملک بنے گا، واشنگٹن ڈی سی پلید اسلام کا ملک بنے گا، نیٹو کے 28 چوڑے اسلام کا ملک بنے گا، کیونکہ محمد اصدق القائلین رحمت للعالمین نے فرمایا۔ ہم اداروں کو پوچھیں گے کافروں کے؟ یاد رکھو، عقیدے پر اسلام قائم ہے، عقیدے پر جنت ملے گی، اللہ کی قسم تجھے جنت عقیدے پر ملے گی، قبر میں نجات عقیدے پر ہوگی، دنیا میں زندگی میں عزت عقیدے پر ملے گی۔ پاکستان عقیدے پر بنا ہے، عقیدے پر بچے گا۔ عربستان عقیدے پر قائم ہوں گے، عقیدہ پر پکڑیں گے، عقیدہ پر اٹھیں گے تو بچیں گے۔ بیت المقدس عقیدہ پر ملے گا، سپر پاور عقیدہ کی قوت سے گرے گی۔ ساری خرابیوں کا سبب اللہ کہتا ہے تسرون الیہم بالمودۃ، تم چوری چوری ان کے ساتھ یاری پالتے ہو، وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں بہت جانتا ہوں۔ انا اعلم سپرلیٹو ڈگری ہے، اللہ کہتا ہے میں بہت جانتا ہوں، ما اخفیتم، جو تو نے حقانی نے، گیلانی نے، فلانے کو چوری، تو سرون خفیہ، وما اعلنتم، اور جو تم نے میڈیا پر اعلانیہ جو تم نے کیا، انا عالم، میں بہت جانتا ہوں۔ یاریاں کافروں سے، مسلمانوں کے خلاف، عقیدے کے دشمنوں سے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، میں نہیں سمجھتا کہ میں ورڈکٹ فتویٰ دینے کا حق رکھتا ہوں، میں نہیں دیتا، اللہ کی قسم میں تو اپنے رب کی آیت پڑھتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو یہ کرے گا تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ جرنیلی سڑک سے گر گیا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جو کافروں کی یاریاں پالیں گے، اعلانیاں اور چوری۔ ہم دیکھو نا، ہماری بیچاری سول سوسائٹی کہتی ہے نہیں ہم تو امریکہ اور مغرب کے دوست ہیں، اور حکومتیں بیچاریاں چوری، تو سرون الیہم بالمودۃ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم العدو فاحذرہم۔ یہ بھی لے جائیے ٹکڑا قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا، میرا پاک رب کہتا ہے ہم العدو، وہ دشمن ہے، فاحذرہم، دشمن سے بچ۔ یہ آیتیں ہیں،
قرآن کی آیتیں وزیروں شزیروں کے زبانی بیان نہیں ہے. یہ فورن پالیسی کے تمہارے بیچارے دفتروں کے وہ ناقص. اللہ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز اور فورن افیئرز میں نصاب میں گیا دیکھنے کیا جھک مارتے ہیں. یہ نصاب میں نپولین بوناپارٹ پلید کو پڑھاتے ہیں. نصاب فورن پالیسی کے نصابوں میں بین الاقوامی تعلقات میں نصاب میں کس پلید کو پڑھاتے ہیں؟ فرانس کا ملعون مسیحی، مصر اسلامی ملک کا قاتل، اور سارے سبجیکٹ میں جہاں دیکھ لو اللہ کی قسم کوئی صلیبی عیسائی ہوگا اور اس کے ساتھ کہیں گے لارڈ، وہ لارڈ میکالے، لارڈ فلانا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ ڈلہوزی. ذلت کی اور بے حمیتی کی انتہا. جو مسیحی صلیبی مشرک و کافر ہمارے لیے لارڈ. یاد رکھو یہ امت محمد کی ہے. میرا پاک نبی محمد سید الانبیاء سرور کونین. اللہ تعالیٰ نے ایک کامل اکمل مکمل انسان پیدا کیا جس کی تعلیم، تربیت، سیاست میں، ثقافت میں، تعلیم میں، ایک ایک چیز میں، خارجہ داخلہ میں، ملکوں کے دفاع میں جبریل امین آ کے پڑھاتا تھا. رب العالمین خود نگرانی فرماتا. وما علی الا البلاغ.